السلام علیکم فرینڈز، ہینا ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ لارجسٹ ڈیمز کے بارے میں۔ جی ہاں فرینڈز، آج ہم بات کریں گے کہ ڈیمز کیوں ضروری ہیں۔ ڈیمز کے ذریعے سیلاب سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ سیلاب ایسی قدرتی آفات ہیں جو اگر وقوع پذیر ہو جائے تو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ لوگوں کا روزگار اور معمول زندگی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ تر سیلاب کا خدشہ برسات کے موسم میں ہوتا ہے، کیونکہ بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے حفاظتی بند ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے کئی سیلاب آ چکے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں اور پورے کے پورے شہر ویران ہو گئے، اور پھر امدادی ٹیموں کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی گئی۔ ان سب آفات سے بچنے کے لیے ہر ملک نے ڈیمز بنائے ہیں تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے اور پانی کا ذخیرہ بھی کیا جا سکے۔ دوستو، آج ہم کچھ ان یوزول اور لارجسٹ ڈیمز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ نمبر 1، موصل ڈیم۔ موصل ڈیم صدام ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ عراق کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم موصل شہر کے نواح میں مغربی گورنری دریائے دجلہ پر واقع ہے۔ یہ ڈیم ہائیڈرو الیکٹرسٹی پیدا کرنے اور آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنے کا کام کرتا ہے۔ پوری صلاحیت کے ساتھ اس ڈھانچے میں لگ بھگ 11.1 مکعب کلومیٹر پانی سمایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 1.7 ملین رہائشیوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ ڈیم کے مرکزی حصے میں 750 میگا واٹ بجلی جنریٹ ہوتی ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں عراق کے دریاؤں کی ترقی میں تیزی سے اضافے کے ساتھ جب ملک نے زراعت کے لیے آبی وسائل پر قابو پانے اور بغداد میں سیلاب کو روکنے کے لیے کوشش کی تو موصل ڈیم کے لیے منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ موصل ڈیم کی منصوبہ بندی کا آغاز 1950 کی دہائی میں ایک برطانوی فرم سر الیگزینڈر گب اینڈ پارٹنرز کی مدد سے ہوا تھا، جس نے 1953 میں ایک مقام کی نشاندہی کی تھی۔ یہ مطالعات اگلے سال مکمل ہوئے جب عراق نے ہرزا کمپنی سے اسی طرح کی تحقیقات کرنے کو کہا، جس نے 1960 میں دیگر تجاویز کردہ مقامات کی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ عراق نے سویز ٹیکنوفرم ایکسپورٹ کمپنی سے بھی رابطہ کیا، یعنی کہ تقریباً 5 کمپنیوں کی تحقیقات اور کام کے بعد اس ڈیم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ڈیم دنیا کا اگر سب سے بڑا ڈیم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ڈیم کو حفاظتی بندوں کے ذریعے بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قدرتی آفت آئے یا اس ڈیم میں کسی قسم کا کوئی نقصان ہو تو بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، انگیوری ڈیم۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بلند ڈیم ہے۔ اس کی اونچائی 28.6 میٹر ہے۔ یہ ڈیم تقریباً 27 سال کے طویل عرصے کے بعد مکمل ہوا تھا۔ یہ ڈیم 1962 سے شروع ہوا اور 1987 میں مکمل ہوا تھا۔ یہ ایک ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے اور یہ ڈیم جارجیا میں واقع ہے۔ جارجیا کو بجلی فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس ڈیم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا ہے، اور ہر سال لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بہت سی تباہی آتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیم کی اندرونی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیم کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کبھی ڈیم متاثر ہو جائے تو بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو جاتا ہے۔ زلزلے بھی بڑے پیمانے پر ڈیمز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ڈیم جارجیا میں بنایا گیا ہے، جبکہ اس کا پاور اسٹیشن اس کے ہمسایہ ملک میں بنایا گیا ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ نمبر 3، تھری گورجز ڈیم، چائنا۔ تھری گورجز ڈیم ایک ہائیڈرو الیکٹرک کشش ثقل ڈیم ہے جو وسطی چین کے صوبہ ہوبی میں واقع ہے۔ تھری گورجز ڈیم 2012 کے بعد سے 22,500 میگا واٹ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بجلی گھر ہے۔ اس ڈیم نے 101.6 TWh تک بجلی کا ریٹ پیدا کیا، جس سے اس نے اپنا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔
لیکن پھر بھی ای ٹائپ ڈیم سے تھوڑا کم تھا، جس نے 103.1 TWH پیدا کرنے کے بعد 2016 میں عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس ڈیم کی باڈی کا کام 2006 میں مکمل ہوا تھا۔ 4 جون 2012 تک ڈیم پروجیکٹ کا پاور پلانٹ مکمل طور پر کام کرنے کے لیے تیار تھا، جب زیر زمین پلانٹ میں آخری پانی کی آخری ٹربائنوں نے پیداوار شروع کی۔ اس ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی گنجائش 22,500 میگا واٹ ہے۔ اس منصوبے کا آخری اہم جز جہاز شپ لفٹر دسمبر 2015 میں مکمل ہوا تھا۔ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ڈیم کا مقصد دریائے پانگسی کی شینک کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ سیلاب ذخیرہ کرنے کی جگہ سے لے کر ڈیم سیلاب سے بہہ جانے والے پانی کے امکان کو کم کر دیتا ہے، جو لاکھوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ چین اس منصوبے کو ایک اہم معاشرتی اور معاشی کامیابی قرار دیتا ہے۔ جدید ترین بڑی ٹربائنوں کے ڈیزائن کے ساتھ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو محدود کرنے کا بھی کام کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نوریک ڈیم۔ نوریک ڈیم دنیا کے سب سے اونچے ڈیموں میں سے ایک ہے، جو افغانستان کی سرحد کے قریب تاجکستان میں دریائے وخش پر واقع ہے۔ زمین سے بڑھنے والا ایک ڈیم جو 1980 میں مکمل ہوا تھا، اور یہ ڈیم 984 فٹ لمبا ہے۔ اس ڈیم کا نچلا حصہ کنکریٹ سے بنایا گیا ہے، جس میں دریا کے نیچے 16 میٹر تک کی گہرائی موجود ہے۔ یہ ڈیم 2,700 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے اور 2,309 مکعب میٹر پانی کا استعمال 6,500 ہیکٹر زراعت کے رقبے کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، کریبا ڈیم۔ کریبا ڈیم منصوبے کی منصوبہ بندی فیڈریشن روڈیسیا اور نیوزی لینڈ یا وسطی افریقہ فیڈریشن CAF کی حکومت نے کی تھی۔ CAF جنوبی افریقہ میں دولت مشترکہ کے اندر ایک نیم خود مختار ریاست تھی، جو 1953 سے لے کر 1963 کے آخر تک موجود تھی، جس میں شمالی روڈیسیا اور جنوبی روہوڈیا کے سابقہ خود مختار برطانوی نو آبادیات اور سابق برطانوی ریاست کے لوگ شامل تھے۔ اس ڈیم کی تشکیل کا کام 1953 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ ایک سستا اور کم گرانڈڈ پروجیکٹ کا ڈیم تھا، جس کا ماحولیاتی اثر چھوٹا تھا۔ جنوبی روڈیسیا نے کیفو ڈیم پر اعتراض کیا اور اصرار کیا کہ کریبا ڈیم پر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے تاکہ اس کے رقبے کو بڑھایا جا سکے اور ملک میں پیدا ہونے والے سیلاب کی وجہ سے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ کریبا ڈیم اب زمینی دریائی اتھارٹی کے زیر ملکیت چل رہا ہے، جس کی مشترکہ اور یکساں طور پر زمبابوے کی ملکیت ہے۔ زمبابوے کی آزادی کے بعد سے دریائے کافو پر 2 ڈیم تعمیر کیے گئے، کافو گورس ڈیم اور کریبیا ڈیم، جو کہ اس ملک کے سب سے اہم ڈیم ہیں۔